السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغرب کے بعد اور رات میں اپنے گھر میں اور اپنے مکان میں جھاڑو لگانے سے 5 بڑے نقصانات اور 5 بڑی پریشانیاں آتی ہے۔ نمبر 1، گھر میں غریبی آتی ہے، اور نمبر 2، گھر سے برکت ختم ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں رات میں جھاڑو لگانے سے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو یوٹیوب کی دنیا میں اور یوٹیوب پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے آپ کو کئی ساری پریشانیاں اور کئی ساری مصیبتیں بتلائی جا رہی ہے کہ اگر آپ رات میں جھاڑو لگاؤ گے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا، اگر آپ رات میں جھاڑو لگاؤ گے تو پھر آپ کے گھر سے برکت ختم ہوگی، اگر آپ رات میں جھاڑو لگاؤ گے تو پھر آپ کے گھر میں برکت نہیں ہوتی، آپ کے گھر میں غریبی آئے گی، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ یہ ساری باتیں آپ کو بتلائی جا رہی ہے جو بالکل جھوٹ ہے اور جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو بڑا پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اور دوسری چیز وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، کہ جو لوگ اپنی صفائی کا خیال کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اپنے گھروں کی صفائی کا خیال کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صاف ستھرے رہنے والے اور پاک رہنے والے پاک باز لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے الطہور شطر الایمان، کہ صفائی اور اسی طریقے سے پاکی یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہم اپنے گھروں میں اور اپنے مکان میں کسی بھی وقت جھاڑو لگا سکتے ہیں، ایسا کوئی اصول یا ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم رات میں جھاڑو نہ لگائیں۔ بہت سی عورتیں گھبرا جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، رات میں جھاڑو نہیں لگاتی، اور بہت سی عورتیں تو ایسی ہے کہ جو سختی کے ساتھ منع کرتی ہے کہ رات میں جھاڑو نہیں لگایا جاتا، اپنی بچیوں کو منع کرتی ہے کہ رات میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے وہ ہوتا ہے، اور وہی پرانی باتیں جو غیروں کے اندر گھسی ہوئی ہے کہ ہاتھوں کے اندر بنی ہوئی جو لکیریں ہوتی ہے جن میں انسان کی قسمت چھپی ہوتی ہے، وہ لکیریں مٹ جائے گی۔ پتہ نہیں کیا کیا عورتوں کے اندر باتیں بنی ہوئی ہیں اور کیا کیا باتیں لوگوں کے اندر عورتوں کے اندر مشہور ہے۔ تو رات کے وقت میں آپ جھاڑو لگا سکتے ہیں۔ آپ جو ہے بڑے دنوں سے اپنے گھر پر آئے ہیں، یا آپ کے گھر میں کچرا ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں صفائی نہیں ہے، تو آپ رات کے وقت میں جھاڑو لگائیے۔ رات کے وقت میں کچرا ہو گیا، عشاء کی نماز کے بعد دیکھا کہ اب سونے کا انتظام کرنا ہے، جھاڑو لگی ہوئی نہیں، تو جھاڑو لگائیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اسی گندگی میں اور اسی کچرے میں سویا جائے، بلکہ صفائی کیجیے اور جو ہے صفائی ستھرائی کا خیال کیجیے۔ لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے کہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا رات میں جھاڑو لگانے سے یہ ہوگا، عصر کی نماز سے پہلے جھاڑو لگا لیا جائے، اور اسی طریقے سے سورج نکلنے کے بعد جھاڑو لگایا جائے۔ اگر اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے تو پھر گھر کی عورتیں اپنی بچیوں پر اس چیز کی پابندی لگاتی ہے کہ عصر سے پہلے یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے انتظام کرتی ہے، اہتمام کرتی ہے کہ پہلے جھاڑو لگا لیا جائے۔ نہیں میرے عزیزوں، میری بہنوں، اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ مغرب کے بعد جھاڑو لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ غریبی جو آتی ہے ہمارے گھروں میں وہ نماز نہ پڑھنے سے آتی ہے، غریبی ہمارے گھروں میں جو آتی ہے تو وہ گناہ کرنے سے آتی ہے، غریبی ہمارے گھروں میں جو آتی ہے وہ اللہ کے حکموں کو توڑنے سے آتی ہے، غریبی ہمارے گھروں میں جو آتی ہے وہ حرام کھانے سے آتی ہے، گناہوں سے نہ بچنے کی وجہ سے آتی ہے، قرآن کی تلاوت گھر میں نہ کرنے کی وجہ سے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گھر سے برکت ختم ہوتی ہے۔ تو آپ کو لوگوں نے جو ہے ادھر ادھر کی باتوں میں الجھا کے رکھا ہے کہ مغرب کے بعد جھاڑو نہ لگایا جائے۔ یہ تو سب غیروں کے طریقے ہیں، یہ سب ان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ ہمارا اسلام کے اندر ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے آپ ان باتوں کی طرف توجہ نہ دیتے ہوئے اپنی صفائی کا اہتمام کیجیے۔
اور اسی طریقے سے اپنے گھروں کی اور اپنے مکانوں کی صفائی کا اہتمام کیجیے۔ ظاہر سی بات ہے کمرے میں، روم میں اور اسی طریقے سے اپنے مکان میں کچرا ہو رہا ہے اور بدھا سا لگ رہا ہے، عجیب سا لگ رہا ہے، کچرا پڑا ہوا ہے اور جھاڑو نہیں نکال رہی ہے، اور اسی طریقے سے چیٹیا یا چیٹے وغیرہ یا کچھ بھی کچرا ہو تو آپ اس کی صفائی کیجیے۔ صفائی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ صفائی نہیں کرو گے اور کچھ کیڑے وغیرہ ہے تو اس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو آپ جو ہے ایسے لوگوں کی باتوں سے بچنے کی کوشش کیجیے، اور جو اسلام اور جو قرآن اور حدیث ہمیں جو بات کہہ رہی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اس کا اہتمام کیجیے۔ تو ہمیں قرآن تو کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں اور اسی طریقے سے پاک رہنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ تو جب انسان اپنی پاکی کا اور اپنی ستھرائی کا اور اپنی صفائی کا خیال کرے گا، اپنے مکان کی صفائی کا خیال کرے گا، تو پھر اس کی خود بخود طبیعت لگے گی عبادت کرنے میں۔ اب آپ دیکھیے کہ کمرے میں کچرا ہو رہا ہے یا کسی بچے نے پیشاب کر دیا، گندگی ہو گئی، اب اس کو صاف کرنے سے عورتیں جھجک محسوس کرتی ہیں۔ تو جب کمرے کی صفائی نہیں ہے تو پھر آپ نماز پڑھنے میں جھجک محسوس کرے گی کہ کمرے میں گندگی ہو رہی ہے، نماز کہاں پڑھے، نماز کس جگہ پڑھے، کمرے کی صفائی نہیں ہے، تو آپ کی طبیعت خود بخود نہیں لگے گی۔ تو اپنی صفائی کا اہتمام کیجیے، اور جب بندہ صفائی کے ساتھ رہتا ہے، بالکل پاک رہتا ہے اور اسی طریقے سے ستھرائی کے ساتھ اپنے روم کو رکھتا ہے، اپنے کمرے کو رکھتا ہے، اپنے آپ کو صفائی کے ساتھ رکھتا ہے، تو پھر اس کی طبیعت لگتی ہے عبادت کرنے میں۔ پھر اپنے گھر میں قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کیجیے۔ کسی بھی وقت جھاڑو لگائیے، کبھی بھی لگائیے، کوئی منادی نہیں ہے، کوئی غریبی نہیں آتی ہے، کوئی برکت ختم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ صفائی کرنے والوں سے بڑا خوش ہوتا ہے اور ستھرائی کے ساتھ رہنے والوں سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں تک شیئر کیجیے تاکہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد یا رات کے کسی وقت میں جھاڑو لگانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔